تمہیں کوئی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت حسان بن ثابت کو سرچ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور سے خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنائی نہیں ہے۔ یہ نعت ہی تو ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نعت پڑھا کرتے تھے، حضور ان کے لیے ممبر لگا دیا کرتے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نعت پاک سنتے تھے، سننا نبی کی سنت ہے، سنانا صحابہ کی سنت ہے۔ اور جس کو تکلیف ہوتی ہے نبی کے ذکر سے، ابلیس لعین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جس کو نبی کے ذکر سے تکلیف ہو، وہ صحابہ کرام کی جو محبت، جو حضور سے محبت تھی، اس محبت میں شامل ہونے والا وہ ہے جس کو نبی کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے، اور جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ابلیس کے ذریت سے ہے، اس کی اولاد سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج معراج شریف کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج میں بلایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آسمانوں پر سیر کرائی، اسی کا نام معراج ہے۔ کیا کیا عطا کیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ معراج کیوں کرائی گئی، اس کی بھی تو وجہ ہوگی۔ تو علماء کرام نے اس کی وجہیں لکھی ہیں۔ اصل وجہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے اس کی وجہیں لکھی ہیں کچھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو دونوں میں مناظرہ ہو گیا۔ زمین نے اپنی اپنی خوبیاں بیان کی، آسمان نے اپنا خوبی بیان کی۔ زمین نے کہا کہ میرے اندر بیل ہیں، بوٹے ہیں، میرے اندر پھل ہیں، پھول ہیں، اور آسمان نے بھی اپنا ذکر فرمایا کہ میرے اندر تارے ہیں، چاند ہے، ستارہ ہے، میرے اوپر جنت ہے۔ ساری چیزیں اپنی اپنی انہوں نے بڑائی کی۔ لیکن جب آخر میں زمین نے کہا کہ میرے اندر اللہ کا محبوب میرے اوپر مبعوث ہوا، آقا کی جب ولادت ہوئی تو زمین نے فخر سے آسمان سے کہا کہ میلاد مصطفیٰ مجھ پر منایا جا رہا ہے، میلاد مصطفیٰ مجھ پر منایا گیا ہے، اور آقا میرے اندر موجود ہیں۔ آقا کے قدم مبارک جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ تو آسمان نے سر کو جھکا لیا۔ جب آسمان نے سر کو جھکایا، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر عرض کرتا ہے آسمان کہ مولا زمین مجھ سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اے جبریل خوشخبری سنا دو آسمان کو بھی اور زمین کو بھی، کیونکہ میلاد مصطفیٰ زمین پر منایا جائے گا اور معراج مصطفیٰ آسمان پر منایا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو زمین بھی خوش، آسمان بھی خوش۔ میلاد سے زمین خوش، معراج سے آسمان خوش۔ جب معراج حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے، نبی کا ذکر آسمانوں پر ہے، نبی کا ذکر زمین پر بھی ہے، نبی کا ذکر جنت کے پتوں پتوں پر ہے، نبی کا ذکر کلمے میں ہے، نبی کا ذکر نماز میں ہے، نبی کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کا ذکر اذان میں ہے، ہر جگہ پر نبی کا ذکر ہے۔ ارے نبی کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو، اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم نبی کا چرچا یوں ہی کرتے رہیں گے، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا چرچا یوں ہی ہوتا رہے گا، جلنے والے جلتے رہیں گے۔ اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، گیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نبی کے ذکر سے، یا رسول اللہ کے ذکر سے بے دینوں کے دل جل جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کی وجہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو مشورہ کیا، ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا مولا جن کو آپ پیدا فرما رہے ہیں وہ لوگ زمین پر فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کے تم دیکھ رہے ہو ان فسادیوں کو، تم دیکھ رہے ہو ان انسانوں کو جو جھگڑالو ہوں گے، جو زمین پر فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، لیکن اے میرے فرشتوں میں میرے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ جب فرشتوں نے نبی کا ذکر سنا تو ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ مولا ہمیں بھی ان کا دیدار کرا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج میں فرشتوں کو اپنے محبوب کا دیدار کرایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں نے اپنی جان اور مال کے بدلے میں جنت خرید لی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جان اور مال کے بدلے میں جنت لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وکیل امت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ امت کے وکیل ہیں، اور وکیل کا کام کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف دیکھتا ہے، سارے معاملے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وکیل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو آسمان پر بلا کر کہ اے محبوب، جو مومنوں نے جان اور مال کے بدلے میں جنت خریدی ہے، اے محبوب آسمان پر آ کر اس جنت کو دیکھ لے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جب ہوگا تو بڑا ہولناک دن ہوگا، اس دن بڑا ڈراؤنا دن ہوگا۔ پل صراط بچھایا جائے گا جو 20,000 سال کی مسافت کا، اتنا وہ لمبا ہوگا، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا۔ اس وقت ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت ہر انسان ڈر رہا ہوگا، رب کے خوف میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج میں بلا کر ساری چیزوں کو دکھا دیا، جنت کے درجات کو بھی دکھا دیا، جہنم کے درکات کو بھی دکھا دیا۔ تو جہنم کے ساری چیز، جہنم کے طبقات کو بھی دکھایا اور جنت کے درجات کو بھی دکھایا۔ اور قیامت کا دن ہر انسان، یہاں تک کہ نبی بھی اس وقت نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن میرے آقا کو اس دن کوئی خوف اور ہراس نہیں ہوگا۔ میرے آقا اس وقت بھی امتی پکار رہے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو انسان ڈر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ امتی پکار رہے ہوں گے، آپ اس دن سفارش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی علماء کرام نے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بطحائے مکہ میں، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، حضور کو بطحائے مکہ لے گئے۔ وہاں پر امتیوں کے گناہ گاروں کے گناہوں کو دکھایا گیا، مشاہدہ کرایا گیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں کے گناہوں کو دیکھا تو آپ رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا قیامت کے دن ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ میری گنہگار امت تو اتنی گنہگار ہے، پھر ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا ان کی بخشش کا کوئی تو ہمیں طریقہ بتاؤ، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا کہ جو میری امت کی بخشش ہو جائے، کیونکہ وہ غمخوار امت ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو اپنی سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں اور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر اپنی امت کی بخشش چاہتے ہو تو ساری رات عبادت کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے ساری رات عبادت کرنی شروع کی، اپنی ہم گنہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایسی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی مشقت اٹھانے لگے ہم امتیوں کے لیے، گناہگار امتیوں کے لیے اتنی پریشانیاں ہوئی کہ ساری رات جاگ کر ہم گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ میرا محبوب اپنی امت کے لیے اتنا فکر مند ہے اور اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جھرمٹ مارنے والے کچھ کم کر دے، کچھ آدھی رات کر دے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا پھر میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کی بخشش کس طرح ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج میں بلایا اور ارشاد فرمایا، اے محبوب تو معراج میں آ، تو نے اپنے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو دیکھا ہے، معراج میں آ کر میری رحمت کے دریاؤں کو بھی دیکھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں حضور کو بلایا، اور کس شان سے بلایا، یہ عاشقوں کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات، کس شان سے حضور کو بلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جس رات آپ کو بلایا گیا، یہی شب معراج جس میں آپ کو بلایا گیا، اس دن اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ آپ آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر، آپ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کیا لے کر بھیجا؟ براق لے کر بھیجا۔ اب یہ بھی سن لیجئے، براق جنتی ایک سواری کا نام ہے، اور یہاں پر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ براق برق سے بنا ہے، اور برق بجلی کو بولتے ہیں، برق بجلی کو بولتے ہیں۔ اور برق جب بجلی کی رفتار آئی ہے کہ بجلی ایک سیکنڈ میں کتنی دوری کا سفر طے کر لیتی ہے، تو براق میں ایک لفظ زیادہ ہے، اور جب لفظ بڑھ جاتا ہے تو اس کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو براق جنت سے لایا گیا۔ اس براق کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو براق لایا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبریل جاؤ، جنت میں براق ہیں ان کو لے جاؤ۔ اور جنت میں ایک براق نہیں تھا بلکہ 40,000 براق تھے۔ روایتوں میں پڑھا ہے کہ بہت سارے براق حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہا گیا ان میں سے ایک براق لے جاؤ۔ اتنے سارے براق حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت میں آئے، براق کو چھانٹنا شروع کیا، دیکھا ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت براق ہے، ایک سے بڑھ کر ایک براق ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ساروں براقوں کا مشاہدہ کیا، کیا دیکھا کہ سارے براق خوشی میں مچل رہے ہیں، جھوم رہے ہیں کہ آج ہم میں سے حضور کی سواری کا شرف حاصل ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ نے جب مشاہدہ کیا، کیا دیکھتے ہیں کہ سارے براق مچل رہے ہیں، لیکن ایک براق ہے جس نے سر کو جھکایا ہوا ہے، آنکھوں سے عاجزی کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی صفت سے، آپ حضور کی صفت کو جانتے تھے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
افضل اور اعلیٰ ہونے کے بعد میں بھی آپ کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ آپ نیچے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کوئی گدا نہیں لگاتے، بلکہ آپ اپنی پیشانی کو بھی زمین پر سجدہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے پیچھے پیچھے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی شان یہ ہے کہ حضور جب چاند کی طرف اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چیر دے، سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج واپس لوٹ آئے، اور پتھر کی طرف اشارہ کرے تو پتھر کلمے پڑھنے لگ جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اتنی بڑی شان والے ہیں، لیکن پھر بھی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائے رکھتے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ یہی براق حضور کی صفت میں مل رہے ہیں، اس لیے اسی براق کو چنا گیا۔ آپ نے کہا کہ آپ کو سواری کے لیے میں لے چلتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب براق نے یہ خوشخبری سنی تو خوشی سے مچل گئے، اور مچلے بھی کیوں نہ، اس لیے کہ ان کی سواری محبوب خدا کرنے والے ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ ان کے جسم عطر سے جو مٹی لگ جائے تو وہ مٹی جنت سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی جسم عطر سے جو مٹی لگ جائے تو وہ مٹی جنت سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جائے۔ تو جسم عطر کا جب میری سواری کریں گے تو میں سارے براقوں میں افضل اور اعلیٰ ہو جاؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کچھ گوار لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تھے حضور کے ماں باپ تو مسلمان ہی نہیں تھے، ماشاء اللہ، وہ تو کہہ دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کپڑے سے حضور علیہ السلام، آپ جس رومال سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ پاس وہ رومال تھا، وہ رومال جب بھی گندا ہو جاتا، میلا ہو جاتا، وہ ان کو آگ میں ڈالتے تو اس آگ انہیں جلاتی نہیں تھی بلکہ میل کو دھو دیا کرتی تھی۔ تو آگ، دنیا کی آگ اس رومال کو نہیں جلاتی، جو حضور کے ہاتھ مبارک سے ٹچ ہو جائے تو جو حضور اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تک رہے ہوں گے، بتائیے اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا وہ براق بڑا خوش نصیب تھا جس کی سواری جو سواری محبوب کے لیے چنا گیا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو پاس براق لایا گیا۔ معراج کا واقعہ تو بڑا لمبا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں آتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ میں آنے کے بعد میں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، حضور کی شان کو اس طرح سمجھ رکھا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، جب حضور آرام فرما رہے تھے تو کیا دیکھا جبریل نے کہ حضور تو آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے، اگر میں نیند میں اٹھاتا ہوں تو نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی، اور اگر تیرا محبوب ناراض ہو گیا تو مولا تو بھی ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیے معراج کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو معراج کا بھی انکار کریں گے، جو معراج کا ہی انکار کریں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہتے تھے کہ نہیں معراج نہیں ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کو جسمانی معراج نہیں ہوتی، وہ جسمانی کا کہتے ہیں، جسمانی معراج نہیں ہوتی۔ اگر جسمانی معراج نہیں ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس معراج کا ذکر کہاں ہوتا کہ جو روحانی ہوتی۔ روحانی معراجیں تو کتنی ہوئی ہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، کتنی بار روحانی معراج ہوئی، یہ جسمانی معراج ہوئی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تیرا محبوب تو سو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبریل اپنی کافوری والی پلکیں حضور کے قدموں کو چومو۔ کافوری والی جب پلکیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حضور کے تلوائے مبارک میں لگی
تو حضور کی آنکھیں کھل گئی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو تمام فرشتوں سے افضل ہے وہ بھی حضور کے برابر نہیں ہے۔ تو آج جو ناپاک نطفے سے پیدا ہوا، جو شیطان کا جو بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو ذو النورین بنایا، حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم بنایا، حضرت صدیق کو صدیق اکبر بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کا اتنا مرتبہ بنایا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا وہ ہماری طرح ہے۔ لیکن آج کا ملا کہہ دیتا ہے کہ وہ ہماری طرح تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارے حضور کی شان کو کیا پہنچ سکتے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک مرتبہ صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے۔ یہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ ایک مرتبہ ذکر کر رہے تھے، کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا۔ پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے تو حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ لیکن سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حبیب کا ذکر سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا مجھے تو نے کلیم اللہ بنایا ہے، اور آخری نبی جو تشریف لائیں گے وہ حبیب اللہ ہے۔ مولا یہ بتا حبیب اللہ اور کلیم اللہ میں کیا فرق ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کلیم اللہ وہ ہے جو میری مرضی سے کلام کرے، اور حبیب اللہ وہ ہے جو اپنی مرضی سے کلام کرے، اور کلیم اللہ وہ ہے جو رب کی مرضی چاہے، اور حبیب اللہ وہ ہے جس کی مرضی رب چاہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معراج کی جو شروعات ہوئی نا، کہتے کہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی نہیں، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندہ خاص کو۔ تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات کا ذکر فرمایا اور بتا دیا کہ کوئی لے جانے والا ایرا گیرا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات ہے، جس کے کہنے سے نیست ہست ہوا، اور جو کہہ دے تو وہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر پہلے اپنا ذکر کیا، اس کے بعد میں محبوب کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو وہاں پر محبوب کا ذکر ہو، اور جہاں پر محبوب کا ذکر ہو وہاں پر رب کا بھی ذکر ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، جہاں پر تیرا ذکر ہوگا وہاں پر میرا ذکر ہوگا، اور جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ پیارے آقا، جبھی تو ہم نے کہا تھا کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، اور ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ ہم تو اتنے گناہگار ہیں، اتنے خطاکار ہیں، اور ہم تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہم تو بخشش کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو یہ ذکر میلاد
اور نبی کا ذکر ہی ہمارے پاس ایک بخشش کا سامان ہے جو ہم کبھی درود کے ذریعے سے اس حضور کی بارگاہ میں تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، کبھی صلاۃ و سلام کے ذریعے سے، کبھی نعت خوانی کے ذریعے سے ہم حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، تاکہ اسے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب جس سے تو راضی ہے اس سے میرے راضی ہو، اور جس سے تو ناراض ہے اس سے میں بھی ناراض ہوں۔ ہاں، نبی کا ذکر سے یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے ذریعے، درود کے ذریعے، نعت خوانی کے ذریعے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہم حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجیں گے، جب حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا، اگر حضور راضی تو رب بھی راضی، اگر حضور ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہے۔ چاہے آدمی کتنا ہی رو لے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن حضور سے محبت نہیں کرتا تو کچھ رونا کام نہیں آئے گا، چاہے وہ رو کر اپنی آنکھیں پھوڑ لے، سجدے میں پڑھ پڑھ کر اپنے ماتھے پھوڑ لے، رات اور دن کھڑا رہے، اگر حضور کی محبت اس دل میں نہیں ہے تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، ساری زندگی بھر وہ عبادتیں کرتا رہے، اگر عظمت مصطفیٰ سے انکار ہے تو شیطان نے 6 لاکھ برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے، حضرت اعظم علیہ السلام کی تعظیم سے منہ موڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ برس کی عبادت کو رد فرما دیا۔ تو عبادتوں کو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمانا ہے تو عظمت مصطفیٰ دل میں بسانا پڑے گا، تب جا کر تیری عبادت قبول ہوں گی۔ ارے عظمت مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے اور شیطان ایک طرف منہ پھیر کر بیٹھا رہے، یہ کون سی صفت ہے؟ یہی تو وہی صفت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم دیا کہ فرشتوں میرے آدم کے لیے سجدہ کرو، تو تعظیماً سجدہ تھا، تعظیم کا حکم دیا تو شیطان ایک طرف کھڑا ہو گیا، شیطان نے منہ پھیر لیا، تعظیم سے منہ پھیرا، وہاں پر اٹھنے سے انکار، وہاں پر جھکنے سے انکار تھا، اور یہاں پر تعظیم مصطفیٰ میں اٹھنے سے انکار ہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوش نصیب ہیں وہ حضرات تو نبی کی شان میں جو اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت فرشتوں جب آپ آسمانوں کا سفر کر رہے تھے، آسمانوں پر آپ چڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرشتے درود اور سلام کھڑے ہو کر بھیج رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھڑے ہو کر بھی تکلیف، حضور کی شان، حضور کی نعت، حضور کا سلام اور حضور پر درود کھڑے ہو کر پڑھے تو وہ بھی ثبوت مانگتے ہیں۔ ارے عشق میں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ثبوتوں میں تو حضرت فخر الدین رازی بھی بہت ثبوت دیے تھے، شیطان نے ثبوت مانگا تھا، لیکن آخر میں ایک ہی بات کہی گئی کہ میں تو بغیر کسی ثبوت کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو ہم بھی حضور پر بغیر کسی ثبوت کے ہم تو حضور پر سلام بھی پڑھیں گے۔ کوئی کہے کہ صحابہ نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، ارے یہ محبت کی باتیں ہیں، صحابہ تو حضور کو دیکھ کر سلام کیا کرتے تھے، ہم تو بغیر دیکھے سلام کر رہے ہیں۔ صحابہ کی بات کر رہے ہو، کسی صحابی نے کہیں سے حدیث سے ثابت کرو کہ حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور کسی صحابہ نے بیٹھ کر حضور کو سلام کیا؟ حضور آتے تھے تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اس کے بعد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے، تو ہم پہلے نماز ادا کرتے اس کے بعد ہی تو سلام پڑھتے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم پہلے ہی صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے اور بالکل قضا ہونے کے پاس میں نماز آ جاتی ہے اس وقت سلام پڑھتے، ایسا تو نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم جو سلام پڑھتے ہیں اس وقت پڑھتے پہلے فرض ادا کرتے ہیں، پہلے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد میں حضور کی ہم نعت خوانی پڑھتے ہیں، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور حضور کو جگایا، اور جگانے کا طریقہ دیکھو،
हुजूर के कदम मुबारक को बोसा दिया, उन्हीं कदम मुबारक को बोसा दिया जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि खाई कुरान खा के गुज़र की कसम, खाई कुरान ने खा के गुज़र की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। अरे जिन कदमों के कसमें अल्लाह तबारक व तआला कुरान में खा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और अल्लाह तबारक व तआला कसमें खा रहा है उस शहर की जिसमें मेरे महबूब के कदम मुबारक पड़े, तो वो कदम अफजल और आला हो गया। और जिन कदमों ने हुजूर के कदमों को चूमा वो तमाम फरिश्तों का सरदार हो गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना बुलंद कर दिया, जहाँ पर किसी फरिश्ते का गुज़र नहीं वहाँ पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का गुज़र है, और जहाँ पर जिब्रील का भी गुज़र नहीं वहाँ पर मेरे आका का गुज़र है। और मेरे आका वहाँ तक गए, फ़काना काबा कौसैन, ये फ़काना काबा कौसैन, कोई कहता है ना कि जिस्मानी मेराज नहीं होती, फ़काना काबा कौसैन सूरह नजम पढ़िए आप पता चल जाएगा कि जिस्मानी मेराज हुई थी कि नहीं होती। फ़काना काबा कौसैन पता है किसे कहा जाता है? काना काबा कौसैन का मतलब ये होता है कि ये कामा काबा कौसैन का मतलब ये है, ये एक अरब के अंदर जो कुरान उतरा था अरब के अंदर उतरा था, और अरब में एक बात कही जाती थी काना काबा कौसैन, उसे कहा जाता था कि जब दो ताकतवर बादशाह एक हो जाते और एक कमान में वो तीर लगाकर फेंका करते थे, तो उनको ये पता चल जाता था सामने वाले को कि ये दो बादशाह हैं, ये दोनों एक हैं, इनसे दुश्मनी करना, इनसे भी दुश्मनी करना है, और इनसे सुलह करना, इनसे भी सुलह करना है। फ़काना काबा कौसैन फरमाकर ये बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की रज़ा, अल्लाह की रज़ा एक है, जिससे मेरे महबूब राज़ी उससे अल्लाह भी राज़ी, जिसने मेरे महबूब को नाराज़ किया उसने अल्लाह को भी नाराज़ कर लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शब मेराज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज में बुलाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुराक पर सवार होने लगे तो उस वक्त भी हम गुनहगार उम्मतियों को आप नहीं भूले, उस वक्त भी गुनहगार उम्मतियों की याद आई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला मेरी गुनहगार उम्मत, और मुझे इतने एजाज और इकराम से नवाजा जा रहा है, मुझे आसमानों पर बुलाया जा रहा है, फरिश्तों के साथ में बुलाया जा रहा है, मुझे एजाज दिया जा रहा है, लेकिन क़यामत का दिन होगा, उस वक्त नफसी नफसी का आलम होगा, मेरी गुनहगार उम्मत का उस दिन क्या हाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब मेराज में आ जा और देख ले, मुशाहिदा कर ले, जन्नत को भी देख ले, दोजख को भी देख ले, सारी चीज़ों का मुशाहिदा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को आसमानों पर बुलाया और देख ले कि तेरी गुनहगार उम्मतियों के गुनाह ज़्यादा है या मेरी रहमत के दरवाजे ज़्यादा है। मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदाए ख़ास को, अब्दुहू फरमाया, यानी अब उस बंदे को देखो, किसी की तरफ इशारा कर दिया जाता है ना कि ये, तो वो ख़ास हो जाता है कि भाई इसके लिए ये बात कही जा रही है। तो वहाँ अब्दुहू फरमाया, ख़ास कर दिया, बंदाए ख़ास को ले गया रातों रात। ले जाने वाला रब तबारक व तआला, ले जाने वाला वो जिसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। वो कितनी देर में ले गया, कहाँ तक ले गया, क्या क्या दिखा दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर को वहाँ तक ले गया जहाँ तक आज तक नहीं गया, और क्या क्या दिया, क्या क्या सिखाया। शायर ने फरमाया कि अल्लाह ने नबी को मेराज में बुलाकर, अल्लाह ने नबी को मेराज में बुलाकर सब कुछ बता दिया है, सब कुछ सिखा दिया है। ये हुजूर की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया।
تو حضور علیہ السلام کو معراج میں بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ لے گیا، جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا راتوں رات کے کچھ حصے میں لے گا۔ اور کون سی رات کون سی تھی بھائی؟ شب معراج، یعنی 27ویں رات۔ اور 27ویں رات کون سی ہوتی ہے پتہ ہے؟ 27ویں رات وہ ہوتی ہے جس میں چاند بھی نہیں دکھتا، ہاں چاند کی چاندنی بھی جس میں نہیں ہوتی ہے، اور اندھیری رات ہوتی ہے۔ اچھا جانے والا کون ہے؟ جانے والا بھی نور، بلانے والا بھی نور، جانے والا بھی نور، لے جانے والے بھی نور، سواری بھی نور۔ اب بتاؤ جو سارے نور ہی نور ہو، اسے چاند کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے چاند بھی تو حضور کے نور سے بنا ہے۔ تو اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نور، حضور تو نور ہی نہیں تھے، اور آپ کو سیر کرائی اور دکھایا، یعنی دکھائیں گے اپنی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اور دکھائی کب جاتی ہے؟ اجالے میں کہ اندھیرے میں؟ بھائی ہماری تو آنکھیں اندھیرا تو نہیں دیکھتی ہیں، اجالے میں ہی دیکھتی ہے۔ دکھایا اندھیرے میں دکھایا، کون سی رات میں؟ 27ویں رات میں، جس میں چاند کا بھی اجالا نہیں ہوتا، اس رات میں لے گیا۔ اور پھر حضور نے جب معراج میں گئے، آپ مسجد حرام سے جب چلے تو آپ نے قافلے والوں کو بھی دیکھا، اور آپ نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی دیکھا جو زمین کے اندر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، قبر کو بھی دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں بھی دیکھا۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کی نظروں کا یہ عالم کہ حضور اندھیرے میں جا رہے ہیں، تو بتائیے اندھیرے میں کون دیکھ سکتا ہے؟ جو نور علی نور ہو وہی دیکھ سکتا ہے، جس کے نور سے ساری کائنات بنا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دکھا رہا ہو، ارے دکھانے والا کون ہے یہ دیکھنا ہے پہلے۔ دکھانے والا جب رب ہے تو رب کے لیے تو نہ کوئی اجالا ہے نہ کوئی اندھیرا ہے، وہ تو سارے برابر ہیں۔ رب کے لیے چاہے اجالا ہو، چاہے اندھیرا ہو، چاہے میدان ہو، چاہے جنگل ہو، چاہے گھر کوٹھری ہو، چاہے کتنا ہی نیچے اندر کوٹھری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، رب کے لیے سب برابر ہیں۔ میرا رب اجالے میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب کھلے میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب بند میں بھی دیکھتا ہے۔ جب میرا رب کی شان یہ ہے کہ وہ دکھانے کے لیے لے جا رہا ہے، تو میرا رب تجھے اندھیرے میں بھی دکھا دے گا، زمین کے اندر بھی دکھا دے گا، زمین کے باہر بھی دکھا دے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ ارے جب دکھانے والا وہ ہے تو اس کے لیے اندھیرا اور اجالا سب برابر ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، باتیں کہنے کے لیے تو بہت ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندہ خاص کو، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، اور اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اور اس مسجد کے ارد گرد جہاں پر رب نے برکتیں رکھی ہیں۔ انہ سمیع بصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہاں تو اللہ کی شان ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں حضور سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں ذکر میلاد